سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 3 اوصاف کے بارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلم والا بھی کہا گیا ہے، اواہم بھی کہا گیا ہے، اور آپ کو منیب بھی کہا گیا ہے۔ حلم کہتے ہیں پردباری کو، برداشت کرنے والے کو۔ اواہم کہتے ہیں گریہ زاری کرنے والا۔ منیب کہتے ہیں ہر چیز اپنے محبوب کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ حلم بردبار، برداشت کرنے والا، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا۔ اواہم کہتے ہیں گریہ زاری کرنے والا، اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ بخشش مانگنے والا اور اللہ کی پاک بارگاہ میں زیادہ گریہ زاری کرنے والا، آنسو بہانے والا۔ منیب کہتے ہیں ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کر دینے والا۔ یہ 3 اوصاف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر شامل تھے۔ علم کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس کے اندر کئی مرتبہ، اور آپ کے نام کی ایک سورت بھی ہے، سورت ابراہیم، اور ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر آپ کے چچا کا ذکر بھی ہے۔ وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے اپنے چچا کے پاس پہنچے۔ وہ بت بناتا اور جا کے ان کو بیچتا، خرید و فروخت کرتا، ان کی عبادت کرتا، ان کو خدا بنائے ہوئے تھا۔ جو اپنا ہوتا ہے نا، تو پھر دل کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یا تو در مصطفیٰ پہ لے آئے یا در خدا پہ لے آئے۔ تو چچا تھا، یہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چچا کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آزر کے پاس پہنچا نا، یہ نہیں کہا اے چچا، بلکہ نہیں، بڑے میٹھے انداز، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، پھول جیسے گھڑ رہے ہوں، موتی والے لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو بولے۔ کہا اے میرے والد، یہ نہیں کہا کہ چچا ہے تو میں چچا کہوں، نہیں، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ کہا اے میرے والد، میں تجھے دیکھتا ہوں تو بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے، ان مورتیوں کو بناتا بھی ہے، پھر خرید و فروخت بھی کرتا ہے، اور میں تجھے حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں اے میرے والد، نہ یہ تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا جملہ کہا اے میرے والد، اللہ کریم نے مجھے حقیقت سے آگاہ کیا ہے، اللہ اپنی طرف سے مجھے وحی بھیجتا ہے۔ اے پیارے چچا، میں چاہتا ہوں میری پیروی کر، اس اللہ کی عبادت کر جس رب کی میں پیروی کرتا ہوں، جس کی میں تبلیغ کرتا ہوں، جس کی میں باز کرتا رہتا ہوں۔ اے چچا، تو غلط راستے پہ ہے، جن کی تو پوجا کرتا ہے، جن کو تو خدا بنائے بیٹھا ہے، یہ تیرے خدا نہیں ہے۔ تیسری بات کہی، وہ بھی بڑے میٹھے انداز سے، اے میرے والد، بات وہی والد، اے میرے والد، میں چاہتا ہوں تو شیطان کے پیچھے نہ چل، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، اللہ کے بندوں کا بڑا دشمن ہے۔ میں چاہتا ہوں تو تو نے دین اسلام قبول کر لے، جو دین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دین خلیل کو اپنا لے، میں چاہتا ہوں۔ 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں مخاطب کر کے کہا اے میرے والد، اے میرے والد، میں
میری پیروی کر. اے میرے والد میں چاہتا ہوں ان بتوں کو چھوڑ دے جو تجھے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ وہ وحدہ لا شریک جو رب لم یزل ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے، جو خوشی بھی دیتا ہے، جو غم بھی دیتا ہے، اسی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آ جا. یہ جو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یہ نہ تجھے نقصان نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں. اچھا اتنے میٹھے الفاظ بولنا، اتنے پیارے، پھر آگے سے جواب کیسے آیا؟ آگے سے جواب کیسے آیا؟ کہا قال اراغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. اے ابراہیم تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. آگے ہے لأرجمنک لفظ ہے، یعنی اگر تو بعد میں اب میرے بتوں کو برا بھلا کہا تو میں تجھے پتھر ماروں گا. کیا کروں گا؟ پتھر ماروں گا. اگر اب تو نے میرے خدا کو، میرے بتوں کو برا بھلا کہا، بلکہ تو غلط راستے پہ ہے، میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہوں. اچھا اتنا میٹھی بات، اتنے پھول برسانے والے کو پھر اوپر سے پتھروں کا جواب. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے علم، بردباری، محبت، شفقت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچے کو جواب دیا. کہا قال استغفرک، میں پھر بھی تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، شاید کہ تیرا دل اللہ کریم پھیر دے، شاید کہ اللہ تیرا دل دین خلیل پر پھیر دے. لیکن جب پختہ اللہ کریم نے وہی بھیجی، اے پیارے ابراہیم، اے میرے دوست، یہ تیرا چچا سیدھے راستے پہ نہیں آنے والا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا. کہا کہ اب تو کافر ہی رہے گا، اب تیرے لیے دعا کرنا فضول ہے، اب تیرے لیے دعا کرنا. یہ ایک اوصاف ہو گیا حلم کا. اب آؤ ابا ہن کا سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کریا زاری کرنے والے تھے. پہلا اوصاف حلم اور بازی کا، یعنی پتھر کا جواب اگر کوئی دیتا تو آپ پھولوں کا جواب دیتے اس کو. اگر پھول کے لفظ بولتے تو آگے اگر پتھر آتے تو صبر کرتے. اب کریا زاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو پھر سینے کے اندر کڑکڑاہٹ کی آواز اتنی جنبش دیتی کہ 1.5 کلومیٹر تک آپ کی رونے کی آواز آتی، اور حتیٰ کہ رونے کی یہ کیفیت ہو جاتی، یہ حالت ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسکین دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے اللہ کریم جبریل کو بھیجتا. جبریل جا میرے پیارے خلیل کو میرا رب کا پیغام دے کیا. رب فرماتا ہے کہ اے پیارے خلیل ذرا یہ تو بتا، کوئی دوست اپنے دوست کو تکلیف دے گا؟ کوئی دوست اپنے دوست کو تکلیف دے گا؟ اچھا بتاؤ کوئی اپنا اپنے کو تکلیف دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل رب کا پیغام لے کے آتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے میں تو خود کو دیکھ رہا ہوں. پھر میں، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، رب بڑا کریم ہے، میں خود کو دیکھتا ہوں تو کریا زاری کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسرا اوصاف. اب تیسرا اوصاف دیکھیں، منیب. منیب کا معنی ہے ہر چیز لٹانے والا، ہر چیز قربان کر دینے والا. اب آئے چھوٹی چھوٹی باتیں سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے خلیل بھی ہیں اور ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو کافر قوم تھی. آپ نے جب ان کو اسلام کے دین خلیل کی دعوت دی نا تو بجائے جو ہے دین اپنا خلیل کو قبول کرنے کے الٹا آپ کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. لیکن آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ اس دین کی تبلیغ کرتے رہے. جب آپ کو نمرود جیسے
توحید کلمہ اللہ کا کلمہ کو بلند کیا. یہ نہیں کہا کہ اب یہ نمرود ہے فرعون جیسا ہے, لیکن نہیں, بلکہ بڑی ہمت کے ساتھ اس تکلیف والے منظر کے اندر بھی آپ نے کلمہ حق بلند کیا تھا. پھر بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا, پھر بھی جان کی پرواہ نہ کی, جان بھی اللہ کی راہ پہ قربان کر دی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان آیا کہ آپ ہجرت کر جائیں, اپنا گھر بار چھوڑ دیں, یہ پھر رب کی خاطر اپنا گھر بھی چھوڑ دیا, اپنا جو ہے وطن بھی چھوڑ دیا, اللہ کی راہ پہ ہجرت کر دی. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, پھر رب کا حکم آیا, اے پیارے ابراہیم, اے پیارے خلیل, رب حکم دیتا ہے کہ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے حضرت اسماعیل کو لیجئے اور اپنی گھر والی حضرت سیدہ ہاجرہ کو لیجئے اور جاؤ مکہ کے سرزمین پہ, جہاں پہ نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی جو ہے پرندے ہیں, نہ کوئی وہاں پہ پانی ہے, جا کے وہاں چھوڑ کے آؤ. پھر بھی یہ نہیں کہا مولا کس کے سہارے پہ, بلکہ رب کا حکم تھا, رب کا امتحان تھا. اپنے چھوٹے سے معصوم بچے حضرت اسماعیل کو اور اپنی گھر والی حضرت سیدہ ہاجرہ کو لے کر میدان جو ہے مکہ کے اندر چھوڑ کے واپس آ گئے. یہ بھی رب کا امتحان تھا, اس میں بھی کامیابی حاصل کی. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوئے, پھر اللہ کا حکم آ گیا اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پہ قربان کر دے. وہ بھی آپ سنتے ہیں, جب حکم خدا ہوا, یہ نہیں کہا مولا بیٹا ہے, بوڑھا ہو چکا ہوں, اب قسمت سے تو اولاد ملی ہے, قسمت سے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملی ہے, قسمت سے تو سکون ملا ہے, قسمت سے تو سہارا ملا ہے, اے مولا اب تو قربان کرنے کا کہہ رہا ہے. لیکن یہ نہیں کہا, بلکہ حکم خدا ہوا, کہا اے اللہ یہ تو ایک اسماعیل ہے, اگر ہزاروں اسماعیل بھی دے تو تیرے نام پہ ایک ایک کر کے قربان کرتا جاؤں. پھر اس امتحان کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کے گردن پہ رکھ دی, کہا مولا اس امتحان کو بھی قبول فرما. اللہ رب العالمین نے اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرخروف نمایا. منیب کا معنی چل رہا ہے ہر چیز قربان کر دینے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں, اللہ کریم نے بڑا مال نوازا ہے, بڑا جو ہے بکریاں بھی ہیں, اس کے علاوہ جانور بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کی مولا اگر اجازت دے تو تیرے خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہوں. اللہ پہ جا کے امتحان لے. انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے اور دور کھڑے آ کے نا اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کانوں میں آواز آتی ہے, جب رب کے نام کی صدا آتی ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں, پھر جا کے اس کو پکارتے ہیں, کہتے ہیں ایک مرتبہ دوبارہ سنا. فرشتہ جو انسانی شکل میں ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں نے خود پہلے اپنی مرضی سے پڑھا تھا, اب تو کہہ رہا ہے لیکن اس کے لیے کچھ اجرت لگے گی. کیا تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس بکریاں ہیں. کہا ساری بکریاں دینی پڑے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے وہ رب کا نام دوبارہ سنا, میں ساری بکریاں قربان کر دوں گا. فرشتے نے بڑی سونی پیاری آواز سے پھر رب کے نام کی صدا لگائی, اللہ اکبر کی جب صدا لگائی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بکریاں اس کو دے دی. پھر دوبارہ دل کو اور تڑپ ہوئی کہ دوبارہ سنوں. کہا اے انسان دوبارہ رب کا نام بلند کر, دوبارہ رب کا نام سنا. فرشتہ کہنے لگا تھا تو فرشتہ لیکن انسانی شکل میں تھا, ابراہیم کا امتحان لینے آیا ہوا تھا. کہا دوبارہ مال لگے گا, تیرے پاس کیا ہے؟ اونٹ ہے. حتیٰ کہ صدا کرتے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ قربان کرتے گئے, ادھر صدا کرتے گئے, ادھر مال قربان کرتے گئے, ادھر صدا کرتے گئے, ادھر گھر لٹا دیا, ادھر صدا کرتے گئے, ادھر سب کچھ قربان کر دیا. کہا اب کیا ہے؟ کہے اور تو کچھ نہیں ہے, یہ ابراہیم کی جان ہے, اب صدا کر ابراہیم کو ساتھ لے جا. جب یہ کہا نا پھر فرشتے نے کہہ دیا, پکار اٹھے کہ رب کی طرف سے امتحان لینے آیا تھا. اے ابراہیم اب اللہ کریم نے تیرا نام خلیل رکھ دیا ہے, اپنا دوست رکھ دیا ہے. وہ تو خلیل ہے جس نے اپنے رب کے نام پر سب کچھ لٹا دیا, مال بھی لٹا دیا, جان بھی لٹا دی, حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا. اللہ کریم ہمیں بھی یہ بردباری, یہ گریہ زاری, تھوڑا سا حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین.